لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيع المذنبين أبي القاسم مصطفى محمد. اللهم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، غاصبي حقوقهم منكري فضائلهم، من الآن إلى قيام يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون. صلوات على محمد وآل محمد. سورہ مبارک بقرہ کی آیت نمبر 96 میں، آیت نمبر 96 میں پروردگار عالم یہودیوں کی ایک خصوصیت کو بیان فرما رہا ہے. کہا وَلَا تَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ، کہ دیکھیے میرے حبیب آپ ان یہودیوں کو دنیاوی زندگی کے لیے بہت حریص پائیں گے، بہت لالچی پائیں گے. یہودیوں کو ہمیشہ چاہتے ہیں دنیا میں رہیں، ہمیشہ چاہتے ہیں کہ کیا دنیا میں باقی رہیں. علی حیات ومن الذین اشرکوا، حتیٰ وہ کہ جو مشرک ہیں، یہودی پھر بھی موحد ہیں لیکن جو مشرک ہیں ان سے بھی زیادہ یہ یہودی چاہتے ہیں دنیا میں رہیں اور کبھی موت نہ آئے. یودو، اس طرح چاہتے ہیں کہ کیسے چاہتے ہیں دنیا میں رہیں. یودو، سورہ بقرہ آیت نمبر 96. یودو احدہم لو یعمروا 1000 سنہ، کہ اگر ان کو آپشن دیا جائے کہ 1000 سال جئیں تو تیار ہو جائیں گے، کہیں گے ہمیں 1000 سال رہنا ہے. اس طریقے سے چاہتے ہیں. اب 1000 یہ ایک میٹافر ہے اور اس سے مراد نہیں 1001 نہیں ہو سکتا، نہیں چاہتے. بہت لمبی لمبی طولانی ان کی جو ہے آرزویں ہوتی ہیں، لمبی لمبی ان کی جو ہے وہ تمنائیں ہوتی ہیں اور چاہتے ہیں کہ ہمیشہ اس زندگی میں، اس دنیا میں باقی رہیں. یودو احدہم، محبت کرتے ہیں، چاہتے ہیں وہ لوگ کہ یہاں پر 1000 سال رہیں. وما هو بمزحزحه من العذاب ان يعمر، اور یہ یاد رکھیے اگرچہ وہ 1000 سال ہی زندہ کیوں نہ رہ جائیں لیکن اللہ کے عذاب سے نہیں بچ سکتے. اگر وہ سوچتے ہیں کہ 1000 سال یہاں رہنے کے بعد پروردگار عالم کے قیامت کے عذاب سے بچ جائیں گے تو ایسا نہیں ہو سکتا، عذاب تو چکھنا پڑے گا. واللہ بصیر بما یعملون، اور اللہ بہتر جانتا ہے کہ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں. یہ آیت کریمہ جو میں نے آپ کے سامنے آج سرنامے سخن قرار دیا ہے، اپنی گفتگو کو گزشتہ جمعرات کی جو گفتگو سے متصل کرتے ہوئے کہ آپ کے سامنے بیان کیا تھا کہ طول عمر جو ہے، اگر آپ کو یاد ہو آسانی عالیہ ادھر سے فریش کر لیجئے گا، کہ آپ کے سامنے بیان کیا تھا کہ موت جو ہے 2 طریقے کی ہوتی ہے، ایک مکتوب ہوتی ہے اور ایک غیر حتمی ہوتی ہے. اور اس میں جو ہے وہ آپ کے سامنے بیان کیا تھا کہ کس طرح انسان جو ہے وہ اپنی زندگی کو، اپنا لائف سپین جو ہے وہ اس کو بڑھا سکتا ہے. اگر 30 سال کی ہے تو 33 سال کی ہو جائے گی، 34 سال کی ہو جائے گی، عمر 50 سال کی ہو جائے گی. اس طرح سے کچھ چیزیں 4 چیزیں بیان کی تھیں. ایک یہ کہ انسان جو ہے وہ صلہ رحم کرے، ایک انسان صدقہ دے، تیسرا یہ تھا کہ انسان جو ہے وہ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ نیک عمل انجام دے، اور چوتھا یہ بیان کیا تھا انسان اچھا اخلاق رکھے. یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے ڈسکس کی تھی. اسی بات کو آج آگے بڑھاتے ہوئے تو اب اللہ تبارک و تعالی یہ کہتا ہے کہ یہودیوں کی یہ پہچان ہے کہ وہ چاہتے ہیں 1000 سال رہیں، اور مولانا آپ ہم سے کہہ رہے ہیں کہ تمنا کریے زیادہ زندگی کی. تو کیا بات سمجھ میں آ گئی؟ سوال سمجھ میں آ گیا؟ یعنی پروردگار عالم کہہ رہا ہے کہ یہودیوں کی علامت یہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں 1000 سال اس دنیا میں رہیں. لیکن بعض اوقات ہماری روایات میں بھی ہمیں یہ بیان کیا گیا ہے کہ لمبی عمر کی تمنا کرو، لمبی عمر کی دعا کرو، زیادہ طولانی عمر کی. اور نہ یہ کہ دعا کرو بلکہ اس کے طریقے بھی بیان کیے گئے ہیں. اچھا حسن سلوک کریں پڑوسیوں کے ساتھ، صدقہ دیں، صلہ رحم کریں، یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ آپ کے سامنے بیان ہوئی تھی.
یہ کیوں؟ تاکہ انسان کی زندگی کیا ہو جائے؟ لمبی ہو جائے. کیا یہاں پر کانٹرڈکشن ہے؟ کیا یہاں پر کوئی کانٹرڈکشن ہے کہ پروردگار عالم طول عمر یعنی لمبی آرزو 1000 سال کی زندگی کون چاہ رہا ہے؟ یہودی چاہ رہے ہیں، اور یہی کام ہم بھی کر رہے ہیں، اور اللہ اس کام کو جو ہے مذمت قرار دے رہا ہے قرآن مجید میں. تو دیکھیں اس کا ڈیفرنس یہ ہے، ایک مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ ہم صرف زندہ رہنے کے لیے اس دنیا میں جینا چاہتے ہیں. توجہ کریے گا، ہم صرف کبھی کبھار کیا ہوتا ہے، کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جو صرف زندہ رہنے کے لیے اس دنیا میں رہنا چاہتے ہیں، اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے جو ہے وہ اس دنیا میں جینا چاہتے ہیں. اللہ سے جو پروردگار عالم نے سزا یہ جزا رکھی ہے اس سے ہم اس کو حاصل ہی نہیں کرنا چاہتے، یا سزا سے ہم بھاگنا چاہتے ہیں. اگر کوئی شخص فقط اس دنیا میں اس دنیا کی خاطر رہنا چاہتا ہے تو یہ مذموم ہے، یہ اچھی بات نہیں ہے. لیکن اگر کوئی شخص اس دنیا کو مزرعۃ الآخرہ، آخرت کے لیے سامان فراہم کرنے کی جگہ سمجھ کر زیادہ رہنا چاہتا ہے تو یہ اچھی بات ہے. پروردگار عالم نے اس ڈفرنس کو آپ سمجھیے گا کہ اگر کوئی شخص یہ کہہ رہا ہے پروردگار مجھے طول عمر عطا فرما، یا پروردگارہ ہمارے بزرگوں طول عمر عطا فرما، ہمارے مراجع کو طول عمر عطا فرما، ہم دعائیں کرتے. کیوں؟ چونکہ ان کا خیر اور ان کی برکت ہم تک پہنچتی رہے، ہاں ان کی نیکیاں. اور پروردگار مجھے طول عمر عطا فرما اس لیے کہ میں چاہتا ہوں کہ میں زیادہ رہوں تاکہ یہاں رہ کر آخرت کو سنوار سکوں. یہاں رہ کر آخرت میں جا کر آخرت کو ٹھیک نہیں کیا جا سکتا. البتہ کچھ چیزیں ہیں وہ برزخ کے حالات، وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن اس دنیا میں رہ کر ہمیں آخرت کو سنوارنا ہے. اگر اس دنیا میں اس لیے رہنا ہے کہ ہماری آخرت بن جائے، ہم پروردگار عالم سے جو ملاقات کریں تو اس سے ہم اپنے جو جوائز ہیں، ہدایہ ہیں، ریوارڈز ہیں وہ ہم لے سکیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. بلکہ ہم کو یہ سکھایا جاتا ہے. اگر آپ کو یاد ہو ماہ مبارک رمضان میں ہم اور آپ ایک دعا پڑھتے ہیں معمولا نماز کے بعد، تاکید ہے کہ یہ دعا پڑھنا چاہیے. ہم کہتے ہیں اللہم ارزقنی حج بیتک الحرام فی عامی ھذا وفی کل عام. یہ دعا پڑھتے نہیں پڑھتے اللہم ارزقنی حج بیتک الحرام؟ آپ سب کو حفظ ہوگی کہ پروردگارہ ہمیں حج کی توفیق عطا فرما اس سال بھی اور آئندہ آنے والے سالوں میں بھی. آخری ایک جملہ اس میں یہ ہے وَاجْعَلْ فِي مَا تَقْضِي وَتُقَدِّرْ، کیا چیز؟ أَن تُطِيلَ عُمُرِي. ہاں پروردگارہ تو میرے لیے مقدر فرما دے. کیا مقدر فرما دے؟ ان تطیل عمری، کہ ہماری عمر کو طولانی فرما. ہماری عمر اگر 50 سال کی ہونے والی 70 سال، یعنی ہمیں باقاعدہ شبہ قدر میں اس بات پر تاکید کی جاتی ہے انسان طول عمر مانگے، انسان صحت اور عافیت مانگے، انسان زیادہ اس دنیا میں رہے. کوئی حرج نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے ایک دوسرے کے لیے طول عمر کی دعا کرنے، اپنے لیے طول. لیکن یہ طول عمر اس لیے نہیں ہے کہ ہم صرف آئیں اور چند دن یہاں رہ کر عیش و نوش کر کے چلے جائیں. نہیں، بلکہ اگر ہمیں یہاں رہنا ہے تو عبادت میں زندگی بسر ہو. اگر ہمیں یہاں رہنا ہے تو ذرا سا اور موقع مل جائے کہ ہم جو ہے وہ اپنی آخرت کے لیے اپنی آخرت کو سدھار سکیں، اپنی آخرت کے لیے کچھ نہ کچھ یہاں پر جو ہے وہ جمع کر سکیں. چونکہ روایات ہی کہتی ہیں کہ دنیا مزرعۃ الآخرہ، جو یہاں بویا ہے وہ وہاں کاشت ہوگا، وہ وہاں کمانا پڑے گا، وہاں ہم کو اس کا نتیجہ ملے گا. لہٰذا یہ کنفیوژن نہ کسی کے ذہن میں آئے کہ جو ہے کہیں پر جو ہے وہ دعاؤں میں متعدد دعائیں ہیں. چوتھے امام کی دعا ہے معروف، اس میں بھی امام فرماتے پروردگارہ اگر تو نے مجھے حیات دی ہے تو اس حیات میں خیر عطا فرما، اور اگر تو مجھے موت دینے والا ہے تو اس میری موت میں سکون عطا فرما. یہ جملے جو ہے وہ دعاؤں میں موجود ہیں. تو بہرحال یہ ایک کنفیوژن کی سٹیٹ میں ہمیں نہیں رہنا ہے، بلکہ ہمیں حکم ہے کہ ہم اپنے لیے طول عمر کی دعا کریں، اپنے بزرگوں کے لیے، اپنے ساتھیوں کے لیے، علماء کے لیے، ہر وہ نیک شخص کے جو نیکی میں مصروف ہے اور اس دنیا کو جو ہے وہ آخرت کے لیے جو استعمال کرنا چاہتا ہے. چونکہ ہمیں معلوم ہے کہ دنیا اصل نہیں ہے، آخرت اصل ہے. اصالت، اوریجنالٹی جو ہے وہ کس کے ساتھ ہے؟ جو پرائمری ہمارا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں آخرت میں جانا ہے. لیکن کس طرح چلے جائیں؟ بغیر پریپریشن کے نہیں. We need preparation, we need to prepare ourselves. تو ہو سکتا ہے ہمیں تھوڑا اور ٹائم ایکسٹینشن چاہیے، تو اس کے لیے ہم دعا مانگتے ہیں پروردگار ہماری طولانی عمر کر دے. لہٰذا اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ انسان جو ہے وہ پروردگار عالم سے دعائیں مانگے. تو کچھ چیزیں آپ کے سامنے جو ہے وہ گزشتہ جمعرات کو عرض کی تھیں، 4-5 چیزیں، اور کچھ چیزیں بہت جلدی آج آپ کے سامنے مختصر سے وقت میں عرض کر دینا ہے. کہ ویسے تو یاد رکھیے کہ بہت سی چیزیں ہیں جو میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، یہ چنندہ میں چن کے لایا ہوں کہ شاید ریلیٹ کر سکے ہم اور آپ. بلکہ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا جمعرات کو بھی، پچھلی بھی
جمعرات کو یہ جو 4 چیزیں تھیں کہ انسان صدقہ دے، انسان صلہ رحم کرے، انسان جو ہے پڑوسیوں کا حق کی رعایت کرے اور انسان جو ہے وہ اچھا اخلاق کرے، یہ میں اس لیے بزرگ میرے اچھی طرح جانتے ہیں، ہر جمعرات کو ہماری کوشش ہوتی ہے کچھ ایسا آپ کے سامنے بتا کے جائے ایزی چیز. میں آپ سے یہ نہیں کہہ رہا ہوں کل جو ہے وہ آج سے لے کر اگلے جمعرات تک جو ہے وہ روزے رکھ کر آئیے گا اور نماز شب پڑھ کر آئیے گا اور ایک قرآن ختم کر کے، میں یہ سے نہیں آپ سے کہہ رہا ہوں. ہاں چھوٹی چھوٹی سمپل چیزیں ہیں کہ بھائی صدقہ دیجیے گا، پڑوسیوں کے حقوق کی رعایت کریے گا، مسکرا کے ایک دوسرے سے، اس سے آپ کا فائدہ ہے، اس سے معاشرے کا فائدہ ہے. تو ہمیں یہ کوشش کرنا چاہیے کہ ہم یہ دیکھیں کہ گزشتہ جو جمعرات کو باتیں بیان ہوئی تھیں روایات ائمہ تھی. مولانا صاحب کو چھوڑیے، مولانا صاحب کیا کہہ رہے ہیں، ائمہ کی روایات ہیں، روایات اور آیات ہم سے یہ کہہ رہی ہیں کہ پڑوسی کا خیال رکھو، حسن اچھے اخلاق کے ساتھ دوسروں. تو ہم یہ دیکھیں ہم نے کتنی چیزوں پر عمل کیا، چیک لسٹ بنائیں. کچھ چیزیں آج پھر ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے، چیک لسٹ بنا لیجئے گا کہ بھیا اس کے اوپر ہمیں عمل کرنا ہے. ایک وہ چیز ہے کہ جس کے اوپر عمل کر سکتے ہیں. کل کیا ہے، آج ہم جمعرات کے کو یہ مجلس برپا ہو رہی ہے، کل جمعے کا دن ہے، جو دن جو ہے وہ آپ کے اور ہمارے امام پروردگار عالم کی آخری حجت حضرت حجت بن الحسن المہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف مولا کا نام آیا ہے، تو ذرا سا جلیل القدر طریقے سے جو ہے وہ مولا کی تعظیم کرتے ہوئے ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد کا. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. فرمایا من قلما، روایت فرما رہی ہے اور رسالت ماجی ارشاد فرما رہے ہیں کہ من قلما، کیا بات ہو رہی ہے کہ اپنی عمر کو ہم کس طرح بڑھا سکتے ہیں. من قلما اظفارہ یوم الجمعۃ یزید فی عمرہ و مالہ، کہ اگر کوئی شخص جمعے کے دن اپنے ناخون کاٹے گا تو اس کی زندگی میں بھی اضافہ ہوگا اور اس کے مال میں بھی اضافہ ہوگا. مولانا کوئی ہمیں تعویذ دے دیجئے، پیسے میں برکت ہو جائے، رزق میں برکت ہو جائے، سیلری جو ہے وہ 1000 ہے 2000 ہو جائے، 10 جو ہے وہ 20000. امام جو ہے چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہے انسان اگر اپنی زندگیوں میں انجام دے تو اس کی بڑی برکت ہوتی ہے. ہم نے بعض اوقات اپنے بچوں کو کئی بار ٹوکتے ہیں، چھوٹے میں بچے نظر آ جاتے ہیں، لمبے لمبے ناخون، ماں باپ کی ذمہ داری ہے، میل بھرا ہوا ہے، نہیں ہو سکتا. یہ جمعے کا دن آداب ہے، جمعے کا دن ان 4 عیدوں میں سے ہے، عید فطر، بقر، عید الاضحیٰ، عید الغدیر اور عید جمعہ. جمعہ کا جو دن ہے وہ عید کا دن ہے. انسان اپنے آپ کو غسل جمعہ کرے، آداب میں سے ہے غسل جمعہ. جو شخص غسل جمعہ پابندی سے کرتا ہے قبر میں اس کا جنازہ کبھی نہیں سڑتا. آداب ہیں جمعے کے دن کے. لہٰذا کل جمعہ آ رہا ہے، کوشش کریں کہ ناخون بڑے نہ ہوں، بچوں کے کم سے کم، بڑے ہمارے بہت اچھی طرح جانتے ہیں، نوجوان اس بات کا خیال رکھیں. میں نے اکثر دیکھا ہے، ٹوکا ہے اپنے بچوں کو، بزرگوں سے تو ہم نہیں کہہ سکتے، بہرحال وہ قابل احترام ہے، واجب الاحترام ہے، لیکن پھر بھی اگر کوئی شخص اس پہ عمل نہیں کرتا، کوئی اور دن کرتا ہوگا تو جمعے کے دن کوشش کریں. من قلما اظفارہ یوم الجمعہ، جو اپنے ناخونوں کو جمعے کے دن کاٹے، کل کا دن جو ہے تو کیا ہوتا ہے، اس کی یزید فی عمرہ و مالہ، رسالت ماں فرما رہے ہیں کہ اس کی عمر میں برکت ہوتی ہے اور اس کے مال میں بھی زیادتی ہوتی ہے. تو اب اگر انسان چاہتا ہے کہ زیادہ رہے اور زیادہ کمائے تو جمعے کے دن، یہ چھوٹا سا کام ہے، جمعے کے دن جو ہے وہ انسان جو ہے کوشش کرے کہ ناخنوں کاٹے. جمعے کے دن جو ہے وہ بہت آداب والا دن ہے، اس لیے اس سے غافل بالکل نہ رہیں. ایک اور چھوٹی سی چیز تو اپنی یہ چیک لسٹ میں آپ ڈال لیجیے، عادتوں میں ڈال لیجیے، مخصوصاً ماں باپ بزرگ جو ہے وہ اپنے بچوں کی عادت، ہو سکتا ہے بزرگ جو ہے بڑے ہمارے جو ہے وہ اب شاید جمعے کے دن اب اس چیز کو کرنا جو ہے وہ ان کے لیے ممکن نہ ہو، بھئی ایک لائف سٹائل بن جاتا ہے. کم از کم بچوں کے ساتھ آپ یہ کام کریں تاکہ ان کی جو ہے وہ ذہن میں آ جائے کہ جمعے کا ایک خاص دن ہے. ناخن کیوں کٹ رہے ہیں، نہایا کیوں جا رہا ہے، کپڑوں پہ پریس کیوں ہو رہی ہے، تیار کیوں، پوچھا جائے، بچے پوچھیں گے کیوں، کیا ہو رہا ہے. بھائی آج عید کا دن ہے. کون سا دن؟ آج جمعے کا دن ہے. آج امام کے ظہور جس دن متوقع ہے وہ دن ہے. لہٰذا آداب ہے. آج ہم اور آپ جمعرات میں ہیں، جمعرات کی خاص جو ہے وہ دعائیں ہیں، دعائے کمیل انسان پڑھے. سورہ واقعہ میں نے اس دن بیان کیا تھا، سورہ واقعہ سے انسان غافل نہ رہے. جمعرات کے آداب میں یہ ہے کہ انسان نماز عشاء سونے سے پہلے جو ہے اس کے بیچ میں جو ہے وہ سورہ واقعہ پڑھے. انسان کے رزق میں بڑی برکت ہوتی ہے. آداب سورہ ملک کے لیے کہا گیا ہے. قبور پر جانا، اپنے مرحومین کو یاد کرنا، یہ جمعرات یہ جو ساعات اور لمحات ہم گزار رہے ہیں یہ اس کے لیے مخصوص ہے. کل جو دن نمودار ہوگا، انسان جو ہے اپنے امام زمانہ کو یاد کرے، دعائے ندبہ پڑھے، غسل جمعہ کرے، ناخون کاٹے، نیا لباس پہنے، عطر لگائے،
غسل جمعہ کرے اور جب وہ دن ڈھلنے لگے تو دعائے سماعت پڑھے. یہ سب آداب ہے پورے دن کے, ہم اس سے کبھی کبھار غافل ہو جاتے ہیں. لہٰذا انسان کو کچھ نماز جعفر طیار کی جو ہے بڑی تاکید ہے کہ انسان کو چاہیے کہ جمعے کے دن تقریباً عصر کا جو آخری دن ہے, ٹائم ہے, اس میں انسان نماز جعفر طیار پڑھے. نماز جعفر طیار کی بڑی عظمت ہے. خیر کسی اور موضوع پہ اس کو وقت بیان کریں گے. تو یہ ایک چیز ہو گئی, اپنی چیک لسٹ میں ڈال لیجئے کہ بھئی ہمیں صرف اور صرف جمعے کو اس نیت کے ساتھ کہ ختمی مرتبت نے فرمایا ہے کہ جمعے کے دن ہمیں ناخن کاٹنا ہے, لہٰذا ہم ناخن کاٹیں گے. اور اس کی برکت یہ ہے کہ ہماری زندگی بھی طولانی ہو جائے گی اور رزق میں برکت ہوگی. دوسری چیز امام فرماتے ہیں, چھٹے امام, امام جعفر صادق علیہ السلام, بالکل چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں لیکن کبھی کبھار ہم غافل ہو جاتے ہیں. میرے مشاہدات میں یہ ہے, ہمیشہ آپ کہیں گے مولانا یہ تو ہم سب کو پتا ہے, جب پتا ہے تو کرتے کیوں نہیں ہیں؟ آپ لوگ کرتے ہوں گے لیکن کچھ ہو سکتا ہے کوئی اس بات کو جو ہے نیگلیکٹ کرتا ہو, لائٹلی لیتا ہو. امام نے کیا فرمایا؟ بات کیا چل رہی ہے؟ بات چل رہی ہے کہ ہم اپنی عمر کو کیسے طولانی کریں. ہمیں اگر 70 سال ہم لکھوا کے لے کر آئے تو 75 اور 80 کیسے ہو جائیں. سنیے کیسے ہوگا. اغسلوا ایدیکم قبل الطعام. بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ دوسرے جو مذاہب ہیں, اب ہم نام نہیں لینا چاہتے, ان کے اندر بڑا ہائیجین کا خیال رکھا جاتا ہے اور وہ سائنٹیفکلی اس کام کو کرتے ہیں. لیکن ہمارے تو دین میں انبیاء نے, رسول اللہ نے, ائمہ اطہار نے باقاعدہ تاکید کی ہے, النظافۃ من الایمان, نظافت اور پاکیزگی اور صفائی ستھرائی جو ہے وہ ایمان کا جز ہے. مومن کا کپڑا پھٹا ہو سکتا ہے لیکن نجس و ناپاک نہیں ہو سکتا. آپ اس بات کو, اس پہ غور کریے کہ ایسا نہیں ہو سکتا ہم میلے کچیلے حال سے بے حال, ہاں جو ہے وہ کوئی خبر ہی نہیں ہے, صاف ستھرائی کی جو ہے وہ کوئی پرواہ نہیں ہے. ایسا نہیں ہو سکتا. انسان کو چاہیے کہ اپنی ہائیجین کا خیال رکھیں. امام کیا فرما رہے ہیں؟ اغسلوا ایدیکم قبل الطعام, اپنے ہاتھوں کو کھانے سے پہلے ضرور دھویا کرو. کتنی چھوٹی سی بات ہے. آپ کہیں مولانا آپ تو کچھ اچھی نئی بات بتائیے. میں نئی باتیں آپ کو بتانے کے لیے نہیں آیا. میں چاہ رہا ہوں میرے بچے چھوٹے چھوٹے جو ہے, آپ گھر جا کر ان کی عادت ڈالیے. اس ایک ہفتے پراپر آپ کو عادت ڈالنا ہے کہ بچہ دسترخوان پہ نہ, البتہ میں جو ہوں وہ فارسی میں ایک مثال ہے کہ بے در بے گوید, تاکہ جو ہے وہ, یا بے دیوار بے گوید کہ وہ در سن لے. تو میں بچوں سے کہہ رہا ہوں تاکہ بزرگ بھی جو ہے وہ اس پہ عمل کرے, کوشش کرے کہ جب ہم کھانا کھانے بیٹھیں تو بغیر ہاتھ دھوئے کھانے پر نہ بیٹھ جائیں. امام کیا فرما رہے ہیں؟ امام فرما رہے ہیں اغسلوا ایدیکم قبل الطعام وبعدہ فانہ ینفی الفقر ویزید فی العمر. امام فرما رہے ہیں کہ یہ جو کھانے سے پہلے اور کھانے کے بعد ہاتھ دھوتے ہو, یہ جو ہے وہ عمر میں اضافے کا سبب بنتا ہے, اور فانہ ینفی الفقر, اور یہ جو ہے فقر کو, تنگدستی کو دور کرتا ہے. تنگدستی کو, فقر کو دور کرتا ہے. اب اس میں کیا کنیکشن ہے, کیا حکمت ہے؟ ہاتھ دھونے سے کیا ربط ہے امیر ہو جانے کا اور فقیری دور ہو جانے کا, اور ہاتھ دھونے سے کیا ربط ہے جو ہے وہ عمر زیادہ ہو جائے گی؟ وہ نہ اس کا وقت ہے اور نہ میرے پاس اتنا علم ہے کہ میں امام کی جو ہے وہ باتوں کو جو ہے وہ حکمت و فلسفے آپ کے سامنے بیان کروں. لیکن جو ہم سے کہہ دیا گیا ہے وہ ہمیں کرنے کی کوشش کرنا چاہیے. اغسلوا ایدیکم. اچھا, نہ صرف یہ کہ کھانے سے پہلے, نہ صرف یہ کہ کھانے سے پہلے, اغسلوا ایدیکم قبل الطعام وبعدہ, ہاں کھانا کھا لینے کے بعد بھی ہاتھ دھونے. ہم کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے, میں جانتا ہوں انسان کی زندگی ہے فلاں ہے, مجبوریاں ہو جاتی ہیں, کہیں پہ ایسی جگہ پر ہے کہ جہاں پر ہاتھ دھونے کا انتظام نہیں ہے, جہاں پر کھانے سے پہلے ہاتھ دھونے کا انتظام تھا کھانے کے بعد نہیں ہے, یا کھانے سے پہلے نہیں تھا کھانے کے بعد ہے, تو آپ اس وقت اس جگہ کی بات نہیں ہے. لیکن انسان عادت بنا لے اپنی کہ بغیر ہاتھ دھوئے ہم کھانا نہیں کھائیں گے, دسترخوان پہ نہیں. مولانا کیا اگر مجھے چمچے کاٹے سے کھانا ہو تب بھی ہاتھ دھونا ہے؟ عملاً تو امام یہ فرما رہے قبل الطعام, کھانے سے پہلے, اگرچہ جو ہے وہ ہم ہاتھ سے نہ کھا رہے ہوں, چمچے کاٹے سے کھا رہے ہوں, تب بھی انسان کوشش کرنا چاہیے. کیا کہتے ہیں؟ ہاتھ کو ضرور دھو لے, چونکہ ہاتھ کو دھو لینے سے برکت ہوتی ہے, ہاتھ کو دھو لینے سے فقر دور ہوتا ہے. اور بعد الطعام, کھانے کے بعد بھی انسان کو ہاتھ دھونا چاہیے. اب ایک چیز ذہن میں آ رہی ہے آپ کے ساتھ, بس شیئر کر کے آگے بڑھ جائیں گے تاکہ اس پہ زیادہ رکنا نہیں ہے. بعض جگہوں پہ اس بات کا ذکر کیا گیا ہے کہ اگر, اور مخصوصاً بچوں سے کہیے, میں جو تاکید کر رہا ہوں بچوں سے کہیے, کبھی کبھار انسان گوشت کھاتا ہے, کبھی کبھار انسان جو ہے وہ ہاتھ سے ہڈی اور بوٹی جدا کر رہا ہے تو ہاتھ میں گوشت کی اسمیل رہ جاتی ہے. کبھی کبھار ہم جو ہے بس وہ ہاتھ سے دھو لیتے ہیں اور چکنائی جو ہے, چربی, اس کی اسمیل رہ جاتی ہے. بعض جگہوں پہ یہ بیان کیا گیا ہے جنات اور شیاطین کی, بری شیاطین اور بری اشیاء جو ہیں, جنات برے جن ہیں, ان کی غذا جو ہے وہ یہ خوشبو ہوتی ہے, لہٰذا وہ اٹریکٹ ہوتے ہیں اس سے. اور اگر ہاتھ میں یہ بو اور یہ اسمیل رہ جائے گی چربی کی, گوشت کی,
تو جو بری اشیاء ہیں، شیاطین ہیں، وہ اٹریکٹ ہوتے ہیں، وہ آ جاتے ہیں، وہ اس کو سونگتے ہیں اور پھر ہم سے اور ہمارے وجود سے وہ جو ہے وہ اپنی انرجی لیتے ہیں اور کھاتے ہیں پیتے ہیں، استرزاق کرتے ہیں۔ تو اس کا خاص خیال، مخصوصاً بچے جو ہے وہ جلد بازی میں بس پانی سے ہاتھ دھویا چلے آئے، صابن نہیں لگایا، اچھی طرح اس کو تھرلی واش نہیں کیا، یہ ماں باپ کا جو ہے خاص اس پہ خیال رکھیں کہ بچوں کے ہاتھ ضرور دھلوائیں، اسپیشلی کھانا کھانے کے بعد۔ تو دو باتیں ہو گئی ہمارے سامنے آ گئیں کہ ناخون جمعے کے دن اور کھانے سے پہلے اور کھانے کے بعد کیا ہے؟ ہاتھ دھونا۔ بہت سمپل چیزیں میں آپ کو بتا رہا ہوں، لمبی چوڑی جو ہے وہ روایات میں باتیں بھی ہیں، یہ دعا پڑھ لو، 40 دن یہ کر لو، فلاں کر لو، لیکن وہ مجھے اس میں جانا نہیں ہے چونکہ آپ کو وہ کرنا نہیں ہے۔ خیر، تو نہیں کرنا ہے بہرحال، لیکن آپ کوشش کریے گا یہ بھی کر کے دیکھیے چھوٹی چھوٹی چیزیں۔ ایک بڑی اچھی بات جو ہے وہ روایات میں ملی، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان جو ہے وہ اگر چاہتا ہے کہ اس کی زندگی جو ہے وہ طولانی ہو اور اس کی زندگی چھوٹی نہ ہو جائے، تو اس کو خاص ایک چیز کا خیال رکھنا چاہیے، اور وہ یہ ہے کہ انسان پروردگار عالم کے غضب سے دور رہے، پروردگار عالم کی نافرمانی سے دور رہے۔ روایات میں بیان ہوا ہے کہ اذا غضب اللہ علی امت ولم ينزل بها العذاب غلط اسعارها وقصرت اعمارها ولم تربح تجارها، کہ ہاں رسالت مآب سے پروردگار عالم نے کہا کہ اے میرے حبیب، اب جب تک آپ ان کے درمیان ہیں، میں اب جو ہے وہ عذاب جس طرح سے پرانی قوموں میں آتا تھا، ہم عذاب نہیں کریں گے، لیکن پروردگار عالم کے عذاب نہ کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ہم سے ناراض بھی نہیں ہوتا۔ کبھی کبھار مخلوق کی کچھ ایسی حرکتیں ہوتی ہیں کہ وہ پروردگار عالم کے غیظ و غضب کا مستحق بن جاتا ہے۔ تو اللہ کا نبی یہ فرما رہے ہیں، رسول اللہ یہ فرما رہے ہیں کہ جب اللہ ناراض ہو جاتا ہے تو اگرچہ علی امت لم ينزل بها العذاب، اگرچہ وہ عذاب نازل نہیں کرتا اللہ، لیکن غلت اسعارها وقصرت اعمارها وتربح تجارها ولم تربح تجارها۔ امام رسالت مآب فرما رہے ہیں کہ پروردگار عالم جب ناراض ہو جاتا ہے تو اس سٹی میں، اس ایریے میں چیزیں مہنگی ہونے لگتی ہیں، چیزیں مہنگی ہونے لگتی ہیں، کمیاب ہو جائیں گی تو مہنگی ہونے لگتی ہیں، اور قصرت اعمارها، عمریں جو ہیں وہ چھوٹی ہونے لگتی ہیں، کہ جب انسان اللہ چاہتا ہے برکت کو لے لے، عذاب نہیں نازل ہو لیکن برکتوں کو پروردگار عالم لے لیتا ہے، کھینچ لیتا ہے، تو قصرت اعمار ولم تربح تجارها، اور جو وہاں کے تجار ہیں، وہاں کے بزنس مین ہیں، ٹریڈرز ہیں، ان کو کوئی پروفٹ نہیں ہوتا، وہ دیکھتے ہیں میں محنت اتنی کر رہا ہوں لیکن مجھے کوئی فائدہ نہیں آ رہا۔ یہ کیا ہے؟ یہ پروردگار عالم کبھی کبھار برکتوں کو اٹھا لیتا ہے۔ وَلَمْ تَزْكُوا ثِمَارُهَا، ان کے یہاں پھل نہیں پھر اگتے، اچھے پھل نہیں ملتے۔ وَلَمْ تَغْزُرْ أَنْهَارُهَا، اور جو نہریں ہیں ان کا پانی جو ہے وہ پورا نہیں ہوتا۔ وَحُبِسَ عَنْهَا أَمْطَارُهَا، بارشیں جو ہے وہ رک جاتی ہیں۔ وَسُلِّطَ عَلَيْهَا شِرَارُهَا، اور پروردگار عالم بدترین انسانوں کو جو ہے وہ حاکم بنا دیتا ہے۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ہم کسی ایسی قوم کے درمیان جا کے رہنے لگیں کہ جہاں پر یہ سب خصوصیات ہمیں نظر آ رہی ہوں کہ جو مستحق عذاب الہی ہوں۔ دوسری اہم چیز جو ہے وہ ہمیں نظر آتی ہے کہ انسان کو چاہیے، جو بہت شدید ہے، یہ خود اپنے آپ میں ایک پورا ٹاپک ہے کہ جس کو جوانوں کو مخصوصاً سننا چاہیے، اور مخصوصاً کہ جن کے والدین حیات ہیں، پروردگار جن کے والدین حیات ہیں ان کو طول عمر عطا فرمائے، اور جن کے والدین نہیں ہیں پروردگارہ ان کی مغفرت فرمائے۔ ارشاد ہوتا ہے حدیث میں کہ نعوذ باللہ، چھٹے امام فرماتے ہیں نعوذ باللہ من الذنوب التي تعجل الفناء وتقرب الاجال وتخلی الدیار۔ امام فرماتے ہیں میں پناہ مانگتا ہوں پروردگار عالم سے، ان گناہوں سے پناہ مانگتا ہوں، کن گناہوں سے؟ تعجل الفناء، کہ جو بربادی کی طرف فوراً گھسیٹ کے لے کر چلی جاتی ہیں۔ کچھ ایسے گناہ ہیں، کچھ ایسے چیزیں ہیں، معصیتیں ہیں جو فنا کی طرف لے جاتی ہیں۔ وَتُقَرِّبُ الْآجَالِ، اور موت کے وقت کو قریب کر دیتی ہیں، موت کے وقت کو کیا کرتی ہیں؟ قریب کر دیتی ہیں۔ وَتُخْلِيَ الدِّيَارِ، اور گھروں کو خالی کر دیتی ہیں۔ کچھ گناہ ایسے ہیں کہ جو گھروں کو خالی کر دیتے ہیں، یعنی کیا؟ عمریں کم ہو جاتی ہیں، جھگڑے ہو جاتے ہیں، لڑائیاں ہو جاتی ہیں، طلاق ہو جاتے ہیں۔ میں کوشش کر رہا ہوں کہ شاید انشاءاللہ یہ اتوار والی جو مجلس ہوگی کل رات کی، اس میں ایک بہت حساس مجھے یہ طلاق کے میٹر کو بھی مجھے ڈسکس کرنا ہے جناب زہرا کے سیرت کی حوالے سے۔ تو آپ آئیے گا، اس کو دیکھیے گا، اور یہ کچھ گناہ ایسے ہیں کہ جو ہم سمجھتے ہیں کہ اس کا کاز کچھ اور ہے، ایجوکیشن ہے، فائنانس ہے، فلاں ہے، جبکہ اس کا کاز جو ہے وہ روٹ کاز جو ہے وہ کہیں اور ہوتا ہے، اور روایات میں بیان کیا جا چکا ہے کیوں اتنے طلاق ہو رہے ہیں۔ ابھی پچھلے دنوں ہم ایک دیکھ رہے تھے، سنسز آیا تھا ہمارے اسلامی ایک ملک کا، شیعوں کا ملک،
تو وہاں پہ انہوں نے باقاعدہ سٹی وائز لکھ کے دیا کہ پچھلے 6 مہینے میں ہر 2 شادیوں میں 1 طلاق ہوا ہے. 50% طلاق کا ریٹ ہے شیعوں کے درمیان, 50% طلاق کا ریٹ. یعنی اب وہ ہم انشاءاللہ اس کو ڈسکس کریں گے تو بات ادھر ادھر نہ چلی جائے. تو یہ ہمیں سوچنا چاہیے کیوں یہ ہو رہا ہے. ہاں پیسہ نہیں ہے اس لیے ہو رہا ہے, جنگی حالات اس لیے ہو رہا ہے, علم نہیں ہے, اویئرنیس نہیں. ہو سکتا ہے یہ سب بھی ہو, لیکن کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں, کچھ ایسے گناہ ہوتے ہیں کہ جو طلاق رشتوں کے ٹوٹ جانے پر جو ہے وہ, اس لیے امام فرما رہے ہیں کہ گھر خالی ہو جائیں گے. وہ کون سے 2 گناہ ہیں؟ فرمایا وَهِيَ قَطِيعَةُ الرَّحْمِ وَالْعُقُوقُ, ہاں قطع رحم, اپنے رشتہ داروں سے نہ ملنا, اور عاق والدین. عاق والدین کیا ہے؟ بہت بڑا گناہ ہے کہ اگر یہ انسان کی اگر والدین اس سے راضی نہیں ہے تو اس کی عمر گھٹ جائے گی, اس کی عمر گھٹ جائے گی, تو بہت جلدی مر جائے گا. اگر ماں ناراضی ہے, اگر باپ راضی نہیں ہے, اگر باپ ناراض ہے, ماں ناراض ہے, خدا نخواستہ ماں باپ ناراض ہیں تو پروردگار عالم بھی راضی نہیں رہ سکتا. انسان جو ہے وہ اس خامہ خیالی سے باہر آ جائے. انسان کو بہت کوشش کرنا چاہیے. تو کیا فرمایا کہ جو ہے, اچھا ایک اور روایت جلدی سے میں پڑھ دوں یہی آپ کے والدین کے حوالے سے, کہ ثلاثۃ من الذنوب تعجل عقوبتها ولا تؤخر الى الاخرہ. 3 ایسے گناہ ہیں کہ پروردگار عالم آخرت کا انتظار نہیں کرتا, دنیا ہی میں اس کے گناہوں کی جو ہے وہ اس کو سزا مل جاتی ہے. ان میں سے ایک کیا ہے؟ عقوق الوالدین, ماں باپ کا عاق شدہ اگر کوئی ہے, ماں باپ کو اگر کسی نے اذیت دی ہے تو وہ شخص جو ہے اس کا عذاب یہ نہیں ویٹ کیا جائے گا مر جاؤ پھر آخرت میں حساب کتاب کریں گے, دنیا ہی میں اس کو جو ہے وہ اس کا صلہ مل جائے گا. بہرحال تو یہ ہماری گفتگو تھی, بہت سی ایسی چیزیں آپ کے سامنے بیان کی کہ جس سے عمر طولانی ہو جاتی ہے, کچھ چیزیں ایسی بیان کی کہ جس سے عمر گھٹ جاتی ہے. جو طولانی عمر ہونے کے اسباب ہیں ان پر ہمیں عمل کرنا ہے, جو عمر کے گھٹانے کے اسباب ہیں ان سے ہمیں پرہیز کرنا ہے. ایک اور آخری بس ربط مصائب کے لیے, بہرحال ایام منسوب ہے جناب زینب سلام اللہ علیہ سے, تو میں کچھ 2-3 منٹ جو ہے وہ بس توسل کرنے اور ثواب حاصل کرنے کے عنوان سے مصائب کے جملے ادا کریں گے. ایک آخری روایت آپ کے سامنے پڑھ دیں ربط مصائب کے لیے, کہ امام فرماتے ہیں کہ لا تدع زیارت الحسین ابن علی علیہ السلام ومر باصحابک, خبردار ایسا نہ ہو کہ تم سے زیارت امام حسین چھوٹ جائے. آج جمعرات ہے, زیارت امام حسین کی رات ہے, جو مومنین کربلا میں ہیں وہ خوش نصیب ہیں. ہم اور آپ یہاں ہیں تو ہم یہیں سے امام کو انشاءاللہ سلام کریں گے زیارت وارث پڑھ کے. تو امام فرما رہے ہیں کہ خبردار امام حسین کی زیارت مس نہ ہونے پائے. لا تدع, چھوڑنا نہیں کبھی بھی. اور نہ صرف یہ کہ تم نہ چھوڑنا, وَمُرْ أَصْحَابَ, اپنے ساتھیوں, اپنے گھر والوں, ان کو بتاؤ, حکم دو, امر کرو, اور ان سے بھی کہو کہ وہ بھی امام کی زیارت کیا کریں. کیوں مولا کیوں؟ فرمایا یمد اللہ فی عمرک, اس کام سے جو ہے اللہ تمہاری عمر میں اضافہ کرے. امام حسین کی اگر کوئی زیارت کو جائے اور امام حسین کی زیارت کرے اور اپنے اصحاب, اپنے دوستوں کے درمیان جو ہے وہ امام حسین کی زیارت کی تشویق دلائے, ترغیب دلائے لوگوں کو کہ بھی زیارت پڑھیے, تو کیا ہوتا ہے؟ پروردگار عالم عمر میں اضافہ کرتا ہے. وہ امام حسین کہ جو اپنی شہادت کے ذریعے دوسروں کو عمریں بانٹ رہے ہیں, اپنی زندگی کی پرواہ نہیں کی. امام حسین نے اسلام کی بقا کے لیے اپنے آپ کو قربان کر دیا. آج وہ حسین کہ جن کی زیارت کے سبب انسان کو طول عمر مل جاتی ہے. کیا یہ جوان کربلا میں جو آئے تھے یہ نہیں چاہتے تھے کہ ہم زندہ رہیں؟ کیا ان کی تمنا نہیں تھی کہ ہم زندہ رہیں؟ ہاں یقیناً اس دنیا میں رہیں, اللہ کی خدمت کریں, امام کی جو ہے وہ اطاعت میں زندگی بسر ہو. کوئی یہ نہیں چاہتا تھا کہ ہمیں جلدی جلدی موت آ جائے. آپ یہ مجھے بتائیے, ماں ایسی ہوگی کہ یہ چاہے کہ ہمارے بچے مر جائیں؟ ماں یہ نہیں چاہتی کہ ہمارے بچے مر جائیں. خود امام حسین علیہ السلام کی تعلیمات میں اس بات کو بیان کیا گیا ہے کہ امام نے فرمایا الموت خیر من رکوب العار, کہ موت جو ہے وہ بہتر ہے عار والی, ذلت والی زندگی سے. کیونکہ امام حسین کو یہ بات گوارا نہیں تھی کہ میں بیعت کروں, امام حسین کو یہ بات گوارا نہیں تھی. تعلیمات امام حسین کا اثر یہ تھا کہ امام حسین کے گھر کے بچے بھی اسی نہج پر تھے کہ اگر ہمیں زندہ رہنا ہے تو امام کے ساتھ رہیں گے, اور اگر ہمیں مرنا ہے تو وہ بھی امام کے ساتھ. لہٰذا امام نے جب چراغ خاموش کیا اور پوچھا تو اصحاب نے کیا کہا کہ مولا ہم آپ کے بغیر اس دنیا میں زندہ رہ کر کیا کریں گے؟ یہی تو عرض کیا تھا کہ مولا ہم آپ کے بغیر اس دنیا میں زندہ رہ کر کیا کریں گے. بس یہی جذبہ ہم نے جوانوں میں دیکھا,
ہم نے بوڑھوں میں دیکھا، ہم نے امام حسین کے پورے لشکر میں یہ جذبہ دیکھا. مائیں کہیں نظر نہیں آتی. تاریخ اٹھا کے دیکھیے کہ مائیں اپنے بچوں سے کہہ رہی ہو خبردار زندہ رہنا نہ رہنا کل، ایسا نہ ہو کہ آقا حسین پر آنچ آ جائے اور تم زندہ رہو. کون ماں ہے کہ جو اپنے بچوں کو ترغیب دلائے گی کہ موت کی طرف جاؤ؟ یہ صرف کربلا کی مائیں ہیں. لہٰذا ہم نے تاریخ میں دیکھا، بس میں نے آپ کی زحمت کو تمام کیا، تاریخ میں دیکھا کہ ایک ایسی ماں ہے کہ جو اپنے دونوں بچوں کو لیے بیٹھی ہے اور یہ سمجھا رہی ہے کہ اے میرے لخت جگر، اے میرے نور نظر، اے میرے بچوں، اے اون محمد، یاد رکھنا تمہاری رگوں میں کس کا خون ہے اور کن کن کا خون ہے. یاد رکھنا کہ تم علی حیدر کرار کے نواسے ہو، تم جعفر طیار کے پوتے ہو. اس طرح سے جناب زینب اپنے بچوں کو آمادہ کر رہی ہیں اور فرمایا خبردار ایسا نہ ہو کہ تم زندہ رہ جاؤ اور میرے بھائی حسین پر آنچ آ جائے. اللہ اکبر. اے میرے بچوں، مجھے معلوم ہے تم کتنے شجاع ہو، لیکن اس بات کا خیال رکھنا کہ جب فرات کے نزدیک جانا تو یاد رکھنا خیمے میں اصغر پیاسا ہے، خیمے میں سکینہ پیاسی ہے. جوش شجاعت میں پانی نہ پی لینا. ایک ماں اپنے بچوں کی اس طرح تربیت کر رہی ہے اور اسی طریقے سے بچوں نے کل جب صبح عاشور نمودار ہوئی ہے تو اسی شجاعت کے ساتھ جنگ کی ہے. تاریخ میں ملتا ہے دونوں بچے جوش شجاعت میں پسر سعد کے خیمے تک پہنچ گئے اور یہاں تک کہ آوازیں علامان الحفیظ کی آنے لگیں اور ایک ظالم نے آگے بڑھ کے کہا کہ یہ خاندان بنی ہاشم کے چشم و چراغ اور شیر ہیں، ان کو اس طرح قابو میں نہیں کیا جا سکتا، ان کے درمیان جدائی ڈالی جائے. بس اب لشکروں نے حملہ کیا، دونوں بھائیوں کو الگ الگ کیا گیا، نرغہ آدھا میں گھیر کر مارا گیا. دونوں بچے کربلا کی زمین پر گرے، اپنے ماموں کو آواز دیے ماموں جان ہمارا سلام قبول کیجئے. ادھر سے امام حسین آگے بڑھے، ادھر سے جناب عباس آگے بڑھے. میں نے آپ کی زحمت کو تمام کیا، جرکم اللہ. دونوں بچوں کے جنازے ایک کو امام حسین لے کر آئے، ایک کو جناب عباس لے کر آئے. ارے وہ خیام کہ جہاں پر جب بھی کوئی جنازہ آتا تھا تو فوراً ایک بہن آگے بڑھ کر پرسا دیا کرتی تھی، ماتم پڑھتی تھی، نوحہ کرتی تھی. لیکن آج جب دو جوانوں کے جنازے آ رہے ہیں تو زینب آگے نہ بڑھی. امام حسین نے پوچھا کہ میری بہن زینب کہاں ہے؟ میری بہن زینب کو بلایا جائے. خیموں کے باہر جنازوں کو رکھا، جناب زینب آئی ہے، دونوں جنازوں کے بیچ میں بیٹھی. یہ زبان حال کو بیان کرتے ہیں علماء کہ جناب زینب نے سجدہ شکر ادا کیا، ایک مرتبہ بچوں سے خطاب کیا، اے میرے بچوں مرحبا، تم نے جام شہادت تو نوش کر لیا، لیکن مجھے اب یہ بتاؤ کہ میں اپنے بھائی پر اب کس کو قربان. الا لعنت اللہ القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. پروردگارہ ہماری اس قلیل سی عبادت کو قبول فرما، پروردگارہ ہماری آوازوں پر رحم و کرم نازل فرما، پروردگارہ ہمارے درمیان جو مریض ہیں ان کے امراض کو دور فرما، پروردگارہ ہمارے درمیان جو مشتاقان حج و زیارات ان کو حج و زیارات نصیب فرما، پروردگارہ جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما، پروردگارہ جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما، پروردگارہ پرچم اسلام کو سربلند فرما، پرچم کفر و نفاق کو سرنگوں فرما. پروردگارہ تیری بارگاہ میں دعا ہے جہاں کہیں بھی چاہنے والے اہل بیت کے بستے ان سب کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما. پروردگارہ ہمارے دلوں کو محمد اور آل محمد کی مودت اور محبت اور ولایت سے منور فرما. پروردگارہ ہمیں اس لائق بنا دے کہ ہم اپنے امام زمانہ کے اعوان و انصار میں شامل ہو سکیں. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.